محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ طور خان نے پوچھا، تم اسے لے کر کہاں جا رہے تھے اور پولیس تمہارا پیچھا کس لیے کر رہی تھی؟ عمران نے اس نازک سوال کا جواب پہلے ہی سوچ لیا تھا۔ اس نے کہا، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، میں اسے نکال کر لے جا رہا تھا، اس لیے پولیس ہمیں گرفتار کرنے کے لیے ہمارے پیچھے لگی تھی۔ دلاری کے چہرے پر اس وقت بڑی دلکش مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ دلاری کو معلوم تھا کہ عمران نے جھوٹ بولا ہے، مگر اسے اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ عمران نے مردوں والا جھوٹ بولا ہے۔ اتنے میں جنگل میں فائرنگ کے دھماکوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ طور خان نے اپنی رائفل کاندھے سے اتار کر ہاتھوں میں لے لی اور اپنے باڈی گارڈ سے کہا، ان کو پیچھے لے جاؤ اور بڑی حفاظت سے رکھنا، یہ طور خان کے مہمان ہیں۔ اور یہ کہہ کر طور خان ان درختوں کی طرف چلا گیا جدھر سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ 2 باڈی گارڈ عمران اور دلاری کو بڑی عزت کے ساتھ پیچھے لے گئے۔ پیچھے درختوں کے نیچے 10-12 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، قریب ہی ایک چارپائی بچھی تھی۔ ایک باڈی گارڈ نے کہا، سلطان تم ان کے پاس رہ کر ان کی حفاظت کرو، میں سردار کے پاس جاتا ہوں۔ اور وہ رائفل تھام کر اس طرف دوڑ پڑا جس طرف طور خان گیا تھا۔ وہاں ڈاکوؤں اور پولیس پارٹی کا مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ دونوں طرف سے رائفلوں اور بندوقوں کی فائرنگ کے دھماکے ہونے لگے تھے۔ ان دھماکوں سے جنگل کی فضا گونجنے لگی تھی اور درختوں پر سے پرندے اڑ کر دوسری طرف کو جا رہے تھے۔ دلاری اور عمران چارپائی پر بیٹھے تھے اور ایک باڈی گارڈ رائفل تھامے ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ دلاری نے عمران کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولی، یہ ڈاکو تمہارا کب سے دوست ہے؟ عمران نے دیکھا کہ پولیس اور ڈاکوؤں کی زبردست فائرنگ سے دلاری بالکل نہیں گھبرائی تھی، بلکہ وہ مسکرا کر اس سے بات کر رہی تھی۔ عمران نے کہا، میں نے اس کے آگے جو بیان دیا وہ تم نے سن لیا ہوگا، بس اتنی ہی دوستی ہے میری طور خان کے ساتھ۔ میں سمجھ گئی ہوں، دلاری نے جواب دیا، مگر مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم مجھے نکال کر لے جا رہے ہو۔ تم نے مردوں والا کام کیا ہے تو اس کو نبھانا اور مجھے اپنے ساتھ رکھنا۔ عمران گھبرا گیا کہ کہیں سچ مچ یہ عورت اس کے گلے نہ پڑ جائے۔ اس نے فوراً جواب میں کہا، وہ تو میں نے طور خان کے آگے جھوٹ بولا تھا۔ دلاری نے کہا، لیکن میں اسے سچ سمجھتی ہوں، کیا خیال ہے؟ عمران نے کہا، اس وقت یہاں قیامت مچی ہوئی ہے، یہ باتیں بعد میں کریں گے۔ ڈاکو بھاگ کر آتے اور پیچھے درختوں میں سے اسلحہ، میگزین اور گولیاں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ فائرنگ اب اتنی شدید نہیں ہو رہی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ پولیس پارٹی کے مقابلے میں ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ ہے اور وہ جنگل کے اسرار و رموز سے واقف بھی ہیں۔ اس وجہ سے پولیس کے کچھ سپاہی مر گئے ہیں اور پولیس پارٹی پسپا ہوتے ہوئے فائر کر رہی ہے۔ ڈاکوؤں کے پاس اسلحہ کی بھی کمی نہیں تھی۔ پولیس شہر میں اکا دکا بدماش اور جنگل میں اکا دکا ڈاکو کا تو مقابلہ کر لیتی تھی، مگر جب ڈاکوؤں کا پورا گروہ سامنے ہو تو پولیس جوتیاں پھینک کر بھاگ جاتی ہے۔ اس 6-7 سپاہیوں کی پولیس پارٹی کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا۔ جنگل کی طرف سے آنے والی اندھا دھند فائرنگ سے تھانے دار نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اتنے زیادہ ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جبکہ پولیس کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں تھا اور اس کے 3 سپاہی ڈاکوؤں کی گولیوں سے مر بھی گئے تھے۔ تھانے دار کو اب اپنی موت نظر آ رہی تھی اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے بچے کچھ سپاہیوں کو پیچھے کی طرف بھاگنے کا حکم دیا اور خود بھی بھاگ اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ طور خان ڈاکو اپنے باڈی گارڈ اور دوسرے ڈاکوؤں کے ساتھ عمران اور دلاری کے پاس آیا اور بولا، پولیس پارٹی تو دم دبا کر بھاگ گئی ہے، اپنے 2 آدمیوں کی لاشیں بھی ساتھ لے گئی ہے۔ ابھی ہم یہاں سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، پولیس نے یہ جگہ دیکھ لی ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اسی وقت تمام ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ عمران اور دلاری بھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ طور خان نے انہیں اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ڈاکوؤں کا یہ گروہ اس جنگل سے نکل کر دوسرے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک دریا آ گیا۔ ڈاکوؤں نے ایک بہت بڑے بیڑے پر دریا پار کیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہلے سے زیادہ گھنا اور گنجان جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں یہ گروہ دیر تک جنگل کے دشوار گزار راستوں پر سفر کرتا رہا۔ پھر ایک جگہ اونچی اونچی چٹانوں کے درمیان انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ اس وقت دن ڈال چکا تھا۔ الاؤ روشن کر کے گوشت بھونا جانے لگا۔ یہ جگہ ڈاکو طور خان کے گروہ کی دوسری خفیہ کمین گاہ تھی۔ ایک چٹان میں چھوٹا سا قدرتی غار بنا ہوا تھا۔ غار کے اندر دری بچھا دی گئی تھی۔ اس پر طور خان، عمران اور دلاری بیٹھ گئے۔ طور خان بولا، میرے دوست تم اس عورت کو نکال کر لائے ہو، مجھے اس کی خوشی ہوئی ہے۔ اب تم دونوں کو بھوپال جانا ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عمران نے کہا، بالکل ٹھیک، ہم بھوپال جانا چاہتے ہیں۔ فکر نہ کرو، طور خان نے کہا، پولیس اب تمہاری ہوا کو بھی نہیں چھو سکتی۔ یہاں سے بھوپال بہت دور ہے، مگر میرے آدمی تم دونوں کو بھوپال جانے والی گاڑی پر چڑھا کر آئیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ بھوپال تک چلے جائیں گے۔ عمران نے کہا، نہیں خان جی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج کی رات تم دونوں یہاں آرام کرو گے۔
صبح دن نکلتے ہی تمہیں اپنے آدمیوں کے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی۔ غار کے اندر ہری کین کی لالٹین روشن کر دی گئی۔ ڈاکوؤں کی کمین گاہ میں 2-3 اور لالٹینیں روشن ہو گئی تھی۔ عمران اور دلاری نے طور خان کے ساتھ وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد قہوے کا دور چلا۔ طور خان نے عمران سے کہا، تم اب میرے چھوٹے بھائی بن گئے ہو۔ اگر کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو بس ان جنگلوں میں آ جانا، میں کہیں نہ کہیں تمہیں مل جاؤں گا۔ اب تم لوگ آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ طور خان چلا گیا۔ عمران اور دلاری اکیلے رہ گئے۔ عمران نے کہا، میرا خیال ہے میں باہر چارپائی بچھوا کر سو جاتا ہوں۔ دلاری نے عمران کی طرف دیکھا اور بولی، کیا مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ ہے؟ بالکل نہیں، عمران نے کہا، میں نے سوچا کہ کہیں تمہیں تکلیف نہ ہو۔ دلاری ہنس پڑی، مجھے تو بلکہ خوشی ہوگی۔ عمران نے لالٹین کی روشنی بالکل مدھم کر دی اور دری پر ایک طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ دلاری بھی خاموشی سے دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ دوسرے دن صبح طور خان نے آ کر انہیں جگا دیا۔ کہنے لگا، دوست اٹھو، ناشتہ کر لو، تمہیں بھوپال جانا ہے۔ دلاری اور عمران نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کیا اور سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ طور خان کے 2 آدمی پہلے سے گھوڑوں کے پاس تیار کھڑے تھے۔ طور خان نے کہا، میرے بھائی، تمہاری میزبانی میں مجھ سے کچھ کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ عمران نے کہا، خان جی ایسی بات نہ کہیں، یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ یہاں آپ مل گئے، وگرنہ اس وقت میں اور دلاری حوالات میں ہوتے۔ طور خان نے جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکال کر دلاری کو دیتے ہوئے کہا، تم پہلی بار بھائی کے پاس آئی ہو، یہ حقیر سا نذرانہ قبول کرو۔ دلاری ذرا ہچکچائی۔ عمران نے آنکھ کے اشارے سے کہا، لے لو۔ دلاری نے 500 روپے کا نوٹ لے کر رکھ لیا اور شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد طور خان عمران کو گلے لگا کر ملا، دلاری کے سر پر ہاتھ رکھا اور چپکے سے عمران کے ہاتھ میں 500 روپے کا نوٹ پکڑا دیا۔ عمران کچھ کہنے لگا تو طور خان نے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا۔ یہاں سے عمران اور دلاری گھوڑوں پر سوار ہو کر طور خان کے 2 آدمیوں کے ساتھ چل پڑے۔ یہ دونوں آدمی ڈاکو تھے اور الگ الگ گھوڑوں پر سوار تھے اور آگے آگے چل رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ کس راستے سے نکلنا ہے۔ دوپہر کے بعد وہ جنگل سے باہر نکل گئے۔ آگے گھاس، جھاڑیوں اور پتھریلی چٹانوں کا میدانی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہاں انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر تھوڑا بہت کھانا کھایا اور دوبارہ گھوڑوں کو آگے بڑھا دیا۔ دلاری نے عمران سے کہا، مجھے خود پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لوگ کس طرف سے ہمیں لا رہے ہیں۔ تیسرے پہر چٹانی میدان ختم ہو گئے اور اونچی اونچی فصلوں والے کھیت آ گئے۔ دونوں ڈاکو گھوڑوں پر سوار آگے آگے چل رہے تھے۔ ایک بڑی نہر راستے میں آ گئی، اس پر ایک پل بنا ہوا تھا۔ انہوں نے پل عبور کیا۔ سامنے کچھ فاصلے پر ایک دیہات کے مکان نظر آ رہے تھے۔ ان کے گھوڑے اب آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ایک ڈاکو نے کہا، یہاں سے ایک برانچ لائن جھانسی بھوپال کی طرف جاتی ہے۔ آگے ایک چھوٹا ریلوے اسٹیشن ہے۔ 15-20 منٹ کی مسافت کے بعد ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن دکھائی دیا۔ ڈاکوؤں نے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر درختوں کی اوٹ میں گھوڑے روک لیے۔ وہی ڈاکو بولا، یہاں سے ہم واپس چلے جائیں گے، اگر تم کہو تو ہم تمہیں گاڑی میں سوار کروا کر واپس چلے جائیں گے۔ عمران نے کہا، نہیں بھائی، آپ کو اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسٹیشن پر پہنچ گئے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ آپ بے شک واپس چلے جائیں اور طور خان صاحب کو میرا سلام کہیے گا اور میری طرف سے ان کا شکریہ ضرور ادا کیجیے گا۔ ڈاکو نے کہا، بہت بہتر۔ دونوں ڈاکوؤں نے گھوڑوں کی باگیں موڑی، انہیں ایڑی لگائی اور گھوڑوں کو دوڑاتے آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے گئے۔ دلاری نے کہا، چلو اب اسٹیشن پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، بھوپال جانے والی گاڑی آئے گی تو اس میں سوار ہو جائیں گے۔ عمران اسٹیشن پر ابھی نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ ابھی دن کی روشنی باقی تھی۔ اس نے دلاری سے کہا، ذرا اندھیرا ہو جائے تو جائیں گے، اتنی دیر تک یہیں بیٹھیں گے، تمہیں تو معلوم ہی ہے میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے۔ دلاری بولی، تم کہتے ہو تو بیٹھ جاتی ہوں، ورنہ مجھے پولیس کی کوئی پرواہ نہیں۔ عمران خاموش رہا اور درختوں کی اوٹ میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ ان کے گھوڑے ڈاکو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ دلاری بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ عمران یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ عورت دلاری اسے بھوپال کس کے ہاں لے جا رہی ہے۔ ابھی تک دلاری نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے، بھوپال میں وہ کس کے ہاں عمران کو لے جا رہی ہے، وہ شادی شدہ ہے یا نہیں۔ دلاری سے یہ پوچھنے کی عمران کو نہ تو فرصت ملی تھی اور نہ اس نے اس کی کوئی خاص ضرورت ہی محسوس کی تھی۔ اس وقت جب کہ دلاری اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، عمران نے باتوں ہی باتوں میں اس سے پوچھ ہی لیا، بھوپال میں تمہارا اپنا گھر ہے کیا؟ دلاری نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں کسی دوسرے کے گھر میں لیے جا رہی ہوں؟ عمران بولا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس یوں ہی میں نے پوچھ لیا تھا۔ دلاری نے ارد گرد ایک نگاہ ڈالی اور بولی، شام کا اندھیرا ہو رہا ہے، میرا خیال ہے ہمیں اسٹیشن چلے جانا چاہیے، ابھی ٹکٹ بھی لینے ہیں اور یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ کون سی گاڑی کس وقت بھوپال جائے گی۔ عمران نے بھی محسوس کیا کہ شام کا جٹپٹا ہو رہا ہے اور پھر یہ چھوٹا سا اسٹیشن ہے، یہاں وہ محفوظ ہوگا۔ کہنے لگا، چلو اسٹیشن پر ہی چلے چلتے ہیں۔ وہ درختوں کے نیچے سے اٹھ کر اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ یہ اسٹیشن کوئی غیر معروف سا دیہاتی اسٹیشن تھا۔ اس علاقے کے کچھ مسافر اپنا اپنا سامان لیے پلیٹ فارم پر بیٹھے تھے۔ عمران اور دلاری بھی ایک طرف جا کر بیٹھ گئے۔
इमरान ने कहा, मैं गाड़ी का मालूम करके अभी आता हूँ। दलारी ने कोई जवाब न दिया, खामोश बैठी रही। इमरान उठकर स्टेशन की छोटी सी डेवड़ी में आ गया। यहाँ टिकट देने वाली खिड़की खुली थी। खिड़की के अंदर बल्ब जल रहा था। एक आदमी कुर्सी पर बैठा मोहरें लगा रहा था। इमरान ने अच्छी तरह से देख लिया था कि वहाँ पुलिस का कोई सिपाही नहीं था। उसने खिड़की में से पूछा, महाराज, भोपाल जाने वाली गाड़ी कब आएगी? बुकिंग क्लर्क ने इमरान की तरफ निगाह उठाए बगैर कहा, 9-10 बजे रात को आएगी। इमरान ने पूछा, भोपाल तक के 2 टिकट मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। इमरान ने जेब से 500 का नोट निकाल कर बुकिंग क्लर्क को दिया। उसने पूछा, 3rd क्लास के लोग एक इंटर क्लास के? इस गाड़ी में सिर्फ 2 ही क्लासें हैं। इमरान ने कहा, इंटर क्लास के दे दे महाराज। इंटर क्लास के 2 टिकट और बाकी रेस गाड़ी लेकर इमरान प्लेटफॉर्म पर दलारी के पास आकर बैठ गया। कहने लगा, गाड़ी रात के 9-10 बजे आएगी। मैंने इंटर क्लास के 2 टिकट ले लिए हैं। दलारी ने कहा, मुझसे पैसे क्यों नहीं लेके गए? इमरान ने कहा, मेरे पास थे। ट्रेन के इंतजार का अरसा बड़ा सबर आजमा था। इमरान को यह भी फिक्र थी कि उसकी तलाश में निकली हुई पुलिस की कोई पार्टी इस तरफ ना निकल आए, अगरचे इसका इम्कान बहुत कम था क्योंकि वो एक दूर आफ्तादा छोटा सा देहाती स्टेशन था। फिर भी इमरान हर तरफ से खबरदार और होशियार रहना चाहता था। दलारी को भी इमरान के बारे में हकीकत का कतई इल्म नहीं था। वो यही समझ रही थी कि ये एक मुसलमान नौजवान है जिसका रिश्तेदारों से जायदाद का कुछ झगड़ा है और उन्होंने इसकी गिरफ्तारी के वारंट निकलवा दिए हैं और इमरान पुलिस से बचकर किसी तरह दिल्ली पहुंच जाना चाहता है। रात हो गई तो इमरान ने दलारी से कहा, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। दलारी खामोश रही। इमरान उठकर स्टेशन की डेवड़ी से बाहर निकल गया। प्लेटफॉर्म पर तो कुछ भी नहीं था। स्टेशन के बाहर एक तरफ 2-3 दुकानें खुली थी। एक दुकान के बाहर 2-3 देहाती चाय पी रहे थे। करीब जाकर इमरान ने देखा कि दुकान के अंदर एक आदमी रोटियां तैयार कर रहा था। यहाँ से इमरान को कुछ रोटियां और मिट्टी के कटोरे में दाल मिल गई। वो लेकर दलारी के पास आ गया। यहाँ यही मिल सका है, कम से कम भूख तो मिट जाएगी। उन्होंने खामोशी से दाल रोटी खाई। इमरान नलके पर से दाल वाले कटोरे को धोकर उसमें पानी भर कर ले आया। दोनों ने पानी पिया। इसके बाद इमरान एक बार फिर बाहर गया और मिट्टी के कटोरों में चाय ले आया। दलारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी एक सुगड़ खामद की तरह सेवा कर रहे हो, मगर तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। इमरान बोला, अभी मैं शादी वगैरह की झंझट में नहीं फंसना चाहता, ऊपर से रिश्तेदारों से मुकदमेबाजी शुरू कर रखी है। दलारी ने कहा, शादी का एक फायदा भी होता है, आदमी इधर उधर की दर बदरी से बच जाता है। तुम मुसलमान तो 2-2 बल्कि 4-4 बीवियां रख सकते हो। इमरान ने हंसकर कहा, एक ही बीवी से गुजारा हो जाए तो बहुत है। इस तरह बातें करते हुए वक्त गुजर गया और रात के 9 बज गए। 10:15 बजे के करीब एक कुली ने आकर प्लेटफॉर्म पर घंटी बजा दी। मालूम हुआ कि गाड़ी आ रही है। मुसाफिर अपना अपना सामान संभालने में लग गए। 10-15 मिनट और गुजर गए। गाड़ी आ गई। ये कोयले के इंजन वाली गाड़ी थी। सारे डब्बे मुसाफिरों से भरे हुए थे। इंटर क्लास के डब्बे में चंद एक मुसाफिर ही थे। दलारी और इमरान उस डब्बे में चढ़कर बैठ गए। गाड़ी थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से चल पड़ी। मालूम हुआ यह गाड़ी भोपाल दूसरे दिन पहुंचेगी। सारी रात ट्रेन चलती रही। कोई स्टेशन आता तो जरा की जरा वहां रुकती और फिर चल पड़ती। रात गुजर गई। दिन का उजाला फैलने लगा। दिन के 11 बजे के करीब भोपाल का स्टेशन आ गया। इमरान पर यह वक्त बड़े कड़े इम्तहान का वक्त था। भोपाल बहुत बड़ा स्टेशन था। वहां पुलिस भी थी, मिलिट्री पुलिस भी थी। वो एक मफरूर पाकिस्तानी जासूस ही नहीं, एक मफरूर कातिल भी था। सारे शुमाली हिंदुस्तान की पुलिस उसकी तलाश में थी। वो कहीं भी पकड़ा जा सकता था। उसने दलारी से कहा, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि पुलिस मेरी तलाश में है। मैं स्टेशन के गेट की तरफ नहीं निकलना चाहता। दलारी ने कहा, फिक्र ना करो, मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ, मुझे बाहर निकलने के सब रास्ते मालूम हैं। दिन का वक्त था, रात का वक्त होता तो फिर भी कुछ बचाव हो सकता था। दिन की रोशनी में पुलिस इमरान को दूर से भी देख सकती थी। उसे सिर्फ ये इत्मीनान था कि यहाँ की पुलिस उसकी शक्ल से शिनासा नहीं है और इसका बहुत कम इम्कान है कि गंज बासोदा या बुरहानपुर की कोई पुलिस पार्टी इसकी तलाश में वहां आई हुई हो। दलारी से लेकर प्लेटफॉर्म के बड़े गेट की तरफ जाने की बजाय सीढ़ियों वाला पुल उबूर करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले आई। वहां से वो तीसरे प्लेटफॉर्म पर आ गए। यहाँ से आगे रेलवे का पार्ट शुरू हो जाता था, जहाँ रेल की लाइनों का जाल बिछा हुआ था और इधर उधर रेल के कुछ डब्बे खड़े थे। एक इंजन दूर से शंट करता सीटी देता चला आ रहा था। दलारी ने कहा, यहाँ सामने जो दीवार नजर आ रही है वहाँ एक छोटा सा दरवाजा है, हम उसी से बाहर निकल जाएंगे। हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास टिकट मौजूद हैं। उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ रेलवे यार्ड को उबूर किया और सामने वाली दीवार के पास आ गए। यहाँ जरा आगे जाकर एक छोटी सी गुजरगाह बनी हुई थी। वो दोनों यार्ड में से निकलकर बाहर सड़क पर आ गए। दलारी ने कहा, बस अब तुम्हें इत्मीनान हो जाना चाहिए, इधर कोई पुलिस वाला नहीं है। सड़क पर ट्रैफिक चल रही थी। दलारी एक तरफ खड़ी हो गई, कहने लगी, यहाँ से हमें कोई रिक्शा मिल जाएगा। भोपाल में तांगे भी चल रहे थे।
ایک خالی رکشے کو دلاری نے ہاتھ سے دے کر روک لیا اور ڈرائیور سے کہا بیروں کے مندر چلو۔ عمران سمجھ گیا کہ دلاری اسے کسی مندر میں لے جا رہی ہے۔ اس نے اسے کھنڈر میں بھجن کیرتن کرتے دیکھ لیا تھا۔ اسے یقین سا ہونے لگا تھا کہ یہ مندر کی کوئی دیو داسی قسم کی عورت ہے۔ آٹو رکشہ بھوپال کی ٹریفک سے بھری ہوئی سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ وہ اسٹیشن سے کافی آگے نکل گئے تھے۔ ان کی ایک جانب پرانے بھوپال شہر کی فصیل اور وہاں اونچے اونچے مکان تھے۔ رکشہ وہاں سے بھی آگے نکل گیا۔ شہر کی نئی آبادی شروع ہوئی، بازار کھلے کھلے تھے، دونوں جانب نئی عمارتیں اور دکانیں تھیں۔ ایک شاپنگ سینٹر بھی دکھائی دیا، ایک اونچے مینار والی مسجد بھی دکھائی دی۔ آٹو رکشہ ایک نئی کالونی کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ دونوں جانب نسبتاً بہتر قسم کے کوٹھی نما کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ ہر کوارٹر کے آگے چھوٹا سا باغیچہ تھا جہاں درخت کھڑے تھے۔ اس کے بعد ایک دوسری کالونی آ گئی جہاں دلاری نے ڈرائیور سے کہا اگلے چوک سے بائیں طرف ہو جانا۔ اگلے چوک سے رکشہ بائیں جانب ایک خاموش اور چھوٹی سڑک پر آ گیا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے کوٹھی نما مکان تھے۔ دلاری نے ایک مکان کے آگے رکشہ رکوا لیا۔ وہ رکشے سے اتر گئے۔ دلاری نے رکشہ والے کو 500 کا نوٹ نکال کر دیا۔ اس نے کہا میرے پاس چھٹا نہیں ہے۔ عمران نے کہا میں دیتا ہوں، نوٹ تم اپنے پاس رکھ لو۔ عمران نے رکشے والے کو کرایہ ادا کیا، رکشہ آگے نکل گیا۔ دلاری نے ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میرا گھر ہے، یہاں میں اپنی موسی کے ساتھ رہتی ہوں۔ جس مکان کی طرف دلاری نے اشارہ کیا تھا وہ ایک منزلہ کوٹھی نما مکان تھا، 8-10 مرلے کا مکان تھا۔ چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ تھا جس کے آگے تنگ باغیچہ تھا جہاں گھاس اگی ہوئی تھی اور ایک طرف پھولدار گملوں کی قطار لگی تھی۔ سامنے چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ برآمدے میں آنے کے بعد دلاری نے عمران سے کہا یہاں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کرنا، میں تمہیں جس نام سے بلاؤں گی وہی تمہارا نام ہوگا۔ مکان کے باہر کوئی نیم پلیٹ نہیں لگی ہوئی تھی، ایک کال بیل تھی۔ دلاری نے اس کا بٹن 1-2 بار دبایا۔ مکان کے اندر سے گھنٹی بجنے کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ دوسری بار گھنٹی دینے کے بعد اندر سے دروازے کی چٹخنی کھول کر ایک ادھیڑ عمر نوکرانی نے دروازہ کھول کر دلاری کو دیکھا اور خوش ہو کر بولی بی بی جی آپ؟ دلاری نے پوچھا موسی گھر پر ہی ہیں کیا؟ نوکرانی نے کہا گھر پر ہی ہیں بی بی جی، اور آگے سے ہٹ گئی۔ دلاری عمران کو لے کر اندر داخل ہو گئی۔ نوکرانی نے پیچھے دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ یہ ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا جو بڑے سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ دلاری نے عمران سے کہا تم یہاں بیٹھو، میں موسی کو تم سے ملاتی ہوں۔ دلاری سامنے والے دروازے کا پردہ ہٹا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے کمرے میں شاید کیسٹ پلیئر لگا ہوا تھا۔ لتا منگیشکر کے کسی فلمی گانے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ عمران نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ سجاوٹ کا سارا سامان اور فرنیچر قدرے قیمتی معلوم ہو رہا تھا۔ فرش پر قالین بھی بچھا تھا، کونے والی تپائیوں پر ٹیبل لیمپ رکھے ہوئے تھے۔ ہر ٹیبل پر بلور کا ایک ایشٹرے بھی تھا۔ دروازوں پر گلابی رنگ کے ریشمی پردے پڑے ہوئے تھے۔ ایک کونے کی تپائی پر ایجنٹا کی ایک مشہور مورتی کا کمرشل مجسمہ رکھا ہوا تھا جس میں پرانے زمانے کی ایک دیوداسی کو نرت کرتے ہوئے عریاں حالت میں دکھایا گیا تھا۔ صوفوں کے درمیان شیشے کی سطح والی کافی ٹیبل پر بلور کے ایک گلدان میں پلاسٹک کے قیمتی پھولوں کا ایک گلدستہ سجا ہوا تھا۔ مینٹل پیس پر مٹی کی مختلف دیوداسیوں کی چھوٹی چھوٹی عریاں مورتیاں سجائی ہوئی تھیں۔ مینٹل پیس کے اوپر دیوار پر کرشن کنیا کی ایک شیشے میں جڑی ہوئی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس تصویر میں کرشن کنیا کو مرلی بجاتے ہوئے نیم عریاں گوپیوں کے ساتھ رقص کرتے دکھایا گیا تھا۔ تصویر کے بالکل نیچے تانبے کی پلیٹ میں گیندے کے 2-4 پھول پڑے تھے اور آدھا جلا ہوا لوبان بھی تھا۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں کسی پرفیوم کی ہلکی ہلکی خوشبو بسی ہوئی تھی۔